نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اسلامیات کلاس 10th پہلا لیکچر ہو چکا ہے۔ آج سے ہم نے دوسرا لیکچر شروع کرنا ہے۔ پہلے لیکچر کے اندر سورہ احزاب کے متعلق کچھ بتایا، غزوہ احزاب کا واقعہ اور اس کے اندر جو مسلمانوں کی اور کفار کی تعداد تھی اس کے متعلق بتایا، اور سورہ احزاب کی ابتدائی آیات پڑھی۔ آج دوسرے لیکچر کے اندر ہم نے اس آیت سے سٹارٹ کرنا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ادعوہم لآبائہم، مومنو ان کو پکارو ان کے اصل باپوں کے نام سے۔ ادعو کا مطلب ہے پکارنا۔ ادعوہم لآبائہم، مومنو ان کو یعنی مومنو منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو۔ ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں درست بات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے باپوں کے نام کو نہیں جانتے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ اخوان کہتے ہیں بھائی کو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ دین کے اندر تمہارے بھائی ہیں۔ وَمَوَالِيكُمْ، اور دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ، اور نہیں ہے تم پر کوئی حرج، فِي مَا أَخْطَأْتُمْ، اس چیز میں جس میں تم خطا کھا جاؤ۔ یعنی انسان اگر کسی آدمی کو کسی کو غیر باپ کے نام سے پکار لیتا ہے لیکن اس سے خطا ہو جاتی ہے، وہ جان بوجھ کر نہیں کر رہا، تو اللہ فرما رہے ہیں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فی ما اخطأتم، وہ چیز جس میں تم خطا کھا گئے، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن وہ جو تم قصد دلی سے کرو گے، کسی کو جان بوجھ کر اس طرح غیر باپ کے نام سے پکارو گے تو اس پر مواخذہ ہوگا۔ کیا ہے؟ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی حرج نہیں اس چیز میں جس میں تم سے غلطی ہو گئی۔ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن وہ جو تم جان بوجھ کر کرو گے، قصد دلی سے کرو گے، اس پر مواخذہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دوبارہ دیکھیں، ادعوہم، مومنو ان کو ان کے مومنو منہ بولے بیٹوں کو ان کو اصل باپوں کے نام سے پکارو۔ ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں درست بات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے باپوں کے نام کو نہیں جانتے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اور وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور تم پر کوئی حرج نہیں، فِي مَا أَخْطَأْتُمْ، وہ جس میں تم خطا کھا گئے، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن وہ جو تم قصد دلی سے کرو گے، جان بوجھ کر کسی کے باپ کا نام غیر کی طرف کرو گے، تو وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور پیغمبر کی بیویں ان کی مائیں ہیں۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے اگر ہمیں سب سے قوی محبت ہونی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے کہا کہ پیغمبر اولیٰ بالمؤمنین، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور پیغمبر کی بیویں ان کی مائیں ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی بھی بیویں ہیں وہ ہماری کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور ان میں سے بعض کے رشتہ دار ہیں کتاب اللہ کی روح سے، من المؤمنین والمہاجرین، مومنین اور مہاجرین میں سے، الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ وہ جو تم کیا ہے ان میں سے کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہو، کان ذلک فی الکتاب مستورا، اور یہ سارے کا سارا کتاب اللہ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آگے ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے عہد لیا پیغمبروں سے، عہد لینا، وَمِنْکَ، اور آپ سے، یعنی یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے جس طرح ہم نے آپ سے پہلے
جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں ان سے عہد لیا ہے، ومن کا ایسے ہی آپ سے عہد لیا، ومن نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے عہد لیا پکا عہد، میثاقًا غلیظا مانا پکا عہد لینا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سوال کریں سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ نے تو کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، عذابًا علیما، تکلیف دینے والا عذاب کیا ہے، وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اور جب ہم نے عہد لیا پیغمبروں سے عہد لینا، ومن کا اور آپ سے، ومن نوح اور نوح علیہ السلام سے، ابراہیم سے، موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ بن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے عہد لیا، وعدہ لیا، پکا وعدہ لینا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، اور اللہ نے کافروں کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو پھر دوبارہ دیکھ لیں، یہ جو بتایا گیا تھا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ مومنو منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو، یہ اللہ کے ہاں درست بات ہے، کیونکہ منہ بولا بیٹا کہتے کسے ہیں، جس طرح کسی آدمی کی اولاد اپنی نہیں ہوتی تو اپنی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کسی اور کا بچہ اپنی گود لے لیتا ہے، اس بچے کو گود میں لینے کی وجہ سے وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا مومنو ان کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں درست بات ہے، فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے باپوں کے نام نہیں جانتے تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ، اور تم پر کوئی حرج نہیں جس میں تم غلطی کر جاؤ، خطا کھا جاؤ، وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو تم قصد دلی سے کرو گے اس پر مواخذہ ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض کے رشتہ دار ہیں کتاب اللہ کی روح سے مومنین اور مہاجرین میں سے، إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، مگر یہ کہ تم میں سے کوئی اپنے اولیاء کے ساتھ، دوستوں کے ان کے ساتھ اچھائی کرنا چاہے، کان ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ سارے کا سارا کتاب اللہ کے اندر لکھا ہوا ہے، مستوراً کا مطلب ہے لکھا ہوا ہونا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اور جب ہم نے عہد لیا پیغمبروں سے عہد لینا، وَمِن کا اور آپ سے بھی عہد لیا، وَمِن نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ بن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے عہد لیا پکا عہد، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کیا جائے، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، اور اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ہمارا سورہ احزاب کا جو آپ کے پاس کتاب ہے، آپ نے شاید کتاب بھی کھولی ہو اور سبق اس پر دیکھا ہو، تو اس کا پہلا جو مکمل پیج ہے وہ مکمل ختم ہوا، اس کے بعد کچھ الفاظ معنی ہوتے ہیں ان کے اور کچھ مشقی سوالات ہوتے ہیں، تو چلتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ ان الفاظ معنی میں سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے جوف، جس طرح کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، تو وہاں جوفہ سے جوف کا لفظ ہے کہ اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، تو جوف کہتے ہیں دھڑ کو، پہلو کو، دھڑ پہلو۔ آگے تظاہرون، تم زہار کرتے ہو، زہار میں نے آپ کو سبق کے اندر بتا دیا کہ آدمی کا اپنی بیوی کو ماں کے کسی حصے کے ساتھ تشبیہ دینے کو کیا کہتے ہیں؟ زہار کہتے ہیں۔ تظاہرون، تم زہار کرتے ہو۔ آگے ادعیا کہتے ہیں منہ بولے بیٹے، منہ بولے افواہ، فم کی جمع ہے،
افواہ کہتے ہیں منہ کو، جس طرح کہ وہ بتایا گیا کہ کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل کا ہونا، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ افواہ فم کی جمع بمانا منہ۔ ادعوہم، ان کو پکارو، جہاں سے آج ہمارا سبق ہوا، ان کو پکارو، یہ ہے ادعوہم لیابائہم، ادعوہم ان کو پکارو، مومنو ان کو پکارو ان کے اصل باپو کے نام سے۔ اقسط مانا درست بات، تعمدت مانا جان بوجھ کر، قصد دلی سے۔ اولا زیادہ مقدم، اولو الارحام رشتہ دار، مستورن مانا لکھا ہوا۔ تو پہلا لفظ کیا تھا؟ جوف، جوف کا معنی ہے دھڑ، پہلو، تظاہرون تم ظہار کرتے ہو، ادعیا منہ بولے بیٹے، افواہ فم کی جمع ہے بمانا منہ، ادعوہم ان کو پکارو، اقسط درست بات، تعمدت قصد دلی سے جان بوجھ کر جو بات کی جائے، اولا مانا زیادہ مقدم، اولو الارحام کے معنی ہے رشتہ دار، مستورن کا معنی ہے لکھا ہوا۔ یہ الفاظ معنی ہے، یہ آپ کو MCQs کے اندر مختلف طریقے سے آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس کا کیا معنی ہے۔ آگے ہے مشقی سوال، 3 سوال ہیں، ان میں سب سے پہلا سوال ہے سورہ احزاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی؟ دیکھیں سورہ احزاب کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 باتوں کی تلقین کی گئی۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہنا۔ دوسری بات ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہیں ماننا۔ تیسری بات کیا ہے؟ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو قرآن آپ پر نازل کیا جاتا ہے اس کی پیروی کرنا ہے۔ آگے چوتھی بات کیا ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ دوسری بات کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا۔ تیسری بات اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ تیسری بات ہے کہ جو قرآن نازل کیا جاتا ہے اس کی پیروی کرنا، جو قرآن آپ پر نازل کیا جاتا ہے اور چوتھی بات ہے اللہ کی ذات پر، اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ یہ ہے پہلا سوال۔ سورہ احزاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی؟ 4 باتوں کی۔ سب سے پہلے اللہ سے ڈرتے رہنا، دوسری بات کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، تیسری بات جو قرآن آپ پر نازل کیا جاتا ہے یعنی جو آپ پر وحی کی جاتی ہے اس کی اتباع کرنا، اور چوتھی بات ہے اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ دوسرا سوال ہے اس میں سورہ احزاب میں منہ بولے بیٹے کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ آگے فرمایا اگر تم ان کے باپوں کے نام نہیں جانتے تو ان کو اصل باپ کے نام سے پکارنا چاہیے، اگر کیا ہے اگر ان کو پکارنا بھی پڑے تو ان کو اصل باپ کے نام سے پکارنا چاہیے، اگر ان کے باپ کا نام معلوم نہیں ہے تو پھر وہ دین میں تمہارے دوست اور بھائی ہوں گے، کسی غیر کی طرف اس کی نسبت نہیں کر سکتے۔ کیا ہے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، وہ منہ بولے بیٹے ہیں
ان کو ان کے اصل باپ کے نام سے پکارنا چاہیے۔ اگر باپ کا نام معلوم نہیں ہے تو وہ تمہارے دین میں بھائی اور دوست ہیں۔ آگے یہ تو 2 سوال ہو گئے۔ تیسرا سوال اس کے اندر آپ کی جو کتاب ہے اس کے اندر مشقی سوال ہے، اس میں پہلا جز ہے، 3 جز بتائے گئے ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، وہ آیت اگر دیکھنی ہے تو یہاں دیکھ لیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یہ آیت 3 جز ہیں، مختلف جز بنائے جاتے ہیں۔ ان جزوں میں سے سوال آ جاتا ہے کہ اس ایک جز کا ترجمہ کریں، وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کا مفہوم بیان کریں، اس کا ترجمہ ہی ہوتا ہے النبی اولا بالمؤمنین، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ دوسری آیت اس کے اندر دوسرا جز ہے بے جز، الف جز تو ہو گیا، بے جز ہے اس کے اندر ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین، آپ نے ترجمہ کرنا ہے ان جزوں کا، اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ تیسرا جز اس کے اندر ہے وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ ہی تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کر بیٹھے ہو تمہاری ماں بنایا۔ 3 جز تھے تیسرے سوال کے اندر۔ پہلا جز تھا النبی اولا بالمؤمنین، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ دوسرا جز اس کے اندر تھا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ تیسرا جز اس کے اندر تھا وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، کہ اللہ نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کر بیٹھے ہو تمہاری حقیقی ماں نہیں بنایا۔ تو یہ پہلا پیج جو پہلا رکوع مکمل ہوا، اس کے اندر جو مشقی الفاظ معنی تھے اور مشقی سوال تھے آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ اس کو صحیح طریقے سے الفاظ معنی اپنے کے پاس لکھ بھی لینے ہیں، اور یہ جو سوال ہیں یاد کر لینے ہیں۔ آپ کو پھر بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ جو آپ کو سبق پڑھایا جا رہا ہے اس کے اندر آپ نے لازمی صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے، صحیح طریقے سے اس کو سن لینا ہے، کیونکہ یہی سبق، یہ نہیں ہے کہ جب سکول سٹارٹ ہوں دوبارہ کلاسیں شروع ہوں تو اس وقت یہ دوبارہ آپ کو پڑھایا جائے۔ ہاں جہاں تک ہم پہنچ چکے ہوں گے اس سے آگے پھر شروع کریں گے۔ ہاں جب مکمل ہو جائے گی کتاب اس کے بعد پھر ریویژن کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ اس کو صحیح طریقے سے انشاءاللہ آپ بھی نفع مند ہوں گے اور مجھے بھی اس سے نفع ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔